میں چھت پر غصے میں ٹہل رہا تھا۔ 2 بچوں نے مجھے آ کر اطلاع دی کہ نبی بھائی آپ کو بلا رہی ہے۔ میں چھت کے راستے نبی کے گھر چلا گیا۔ میرے ابو اور نبی کے ابا خاندان کے چند بڑے بوڑھوں کے ساتھ سیڑھیوں کے پاس ہی کوئلوں کی انگیٹھی کے گرد دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے حقہ پی رہے تھے۔ نبی کے ابا مجھے دیکھ کر کہنے لگے، آئری نبی کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی بہن ہے، جاؤ نبی کا ہاتھ بٹاؤ کر سے غائب ہو۔ نبی کے ابا کے لہجے میں شکوے کے ساتھ حکم بھی تھا، پریشان ہے۔ وہاں سے جاتے ہوئے ابو کی آواز بھی میرے کان میں پڑی تھی۔ شہر میں ہی مجھے نبی مل گیا۔ اس نے مجھے گلی میں سے حریم کی دیگ لانے کو کہا۔ میں نائی کے ساتھ پینچی کی مدد سے دیگ اٹھائے گھر میں داخل ہوا ہی تھا، نبی نے مجھے اگلا حکم دے دیا، محروز بڑے تو حقہ پی رہے ہیں، تمہیں دیگوں پر بیٹھ جین پلے فولے تو 6-7 چاپ، میں کھانا لگاتا ہوں۔ میں دیگوں پر ابو اور نبی کے ابا سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ نبی اور اس کی بھابھی اپنے چند کزنوں کی مدد سے مہمانوں کو کھانا کھلانے لگے۔ میرے سامنے چکن، حریم، مٹن، قورمہ اور کشمیری چائے کی 3 دیگیں پڑی ہوئی تھی۔ بی بی جی نے 2 گھروں کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ نبی کے ابا کی آواز مجھے سنائی دی۔ وہ ابو کے ساتھ سب سے بے نیاز گپ شپ میں مصروف تھے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو دادا جی، بھائی ساجد نے تو کلثوم کی طلاق کا ذہن بنا لیا تھا، وہ ہر حال میں عارفہ کا نکاح محروف سے کروانا چاہتے تھے۔ پھر بی بی جی نے ہم سب کو سمجھایا کہ ایسا مت کرو اور یہ فیصلہ مجھے کرنے دو۔ سنا ہے کہ حق محل میں پلٹ لکھوائے ہیں۔ بی بی جی نے میرے کان ان کی طرف تھے۔ ایک آدمی نے ابو سے پوچھا تھا، قورمہ پورا ہو جائے گا؟ نبی نے میرے سامنے قورمے کی پراٹھ کرتے ہوئے پوچھا۔ میں جلدی سے دیگ میں سے قورمہ نکال کر خالی پراٹھ میں ڈالنے لگا۔ حریم کو تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا رہا، سب قورمے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ نبی نے وہاں سے جاتے ہوئے کہا، ویسے واجد ایک بات ہے، پتر تیرا ہے، بڑا شریف۔ نبی کے ابا نے کہا۔ ابو یہ سن کر فخر سے مسکرائے اور پھر میری طرف بڑی محبت سے نگاہ ڈالی۔ میں رنجان بن گیا اور جلدی سے کشمیری چائے کی دیگ چیک کرنے لگا کہ کہیں وہ ٹھنڈی تو نہیں ہو گئی۔ نائی نے رقبے بندی کا ثبوت دیا تھا۔ اس نے دیگیں رکھنے سے پہلے ان کے نیچے کوئلے رکھے تھے۔ کھانے کے بعد کشمیری چائے کا دور چل پڑا۔ رات 10 بجے کے آس پاس حالی کے مایوں کا کھانا ختم ہوا۔ سب کام ختم کرنے کے بعد میں اور نبیل حسب معمول چھت پر چلے گئے۔ شکر ہے یار قورمہ پورا ہو گیا۔ ابا جی نے مجھے کہا بھی تھا، نبیل پتر حریم کون کھاتا ہے؟ یہاں لوگ گوشت کھاتے ہیں، دونوں دیگیں قورمے کی بنوا لو۔ میں نے ضد کر کے چکن حریم کا پنجہ لیا تھا۔ بارات پر کیا پکانے کا ارادہ ہے؟ میں نے نہ جانے کیوں پوچھ لیا۔ حقیقت میں مجھے علی کی شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اپنی شادی نہ ہونے پر جانے کیوں مجھے علی سے جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ علی کا خیال آتے ہی مجھے ایک خیال اور آیا تھا کہ میں نے تو آج علی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ بھائی دودھ علی کو یاد کیا تو وہ شیطان کی طرح حاضر ہو گئی۔ دودھ تو سارا دیگ میں ڈال دیا تھا۔ نبی علی کی طرف دیکھ کر حیرانی میں بولا، ساتھ ہی اس نے تیرے سے اپنا پیالہ اٹھا لیا۔ میں نے آپ دونوں کے لیے پہلے سے نکال لیا تھا۔ علی نے میرے سامنے ٹرے کرتے ہوئے مجھ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک لمحہ اسے دیکھنے کے بعد فوراً ہی اپنی نگاہ کو قابو میں کیا۔ نبی نے گرم دودھ کی چسکی لینے کے بعد کہا، بہن ہو تو تمہارے جیسی اللہ تجھے اپنے گھر خوش رکھے۔ آمین میرے منہ سے بھی بے ساختہ نکل گیا۔ علی ہمیشہ کی طرح دودھ دینے کے بعد فوراً ہی جانے لگی۔ سب مہمانوں کو بستر مل گئے، نہ جی بھائی سب سو بھی گئے۔ تم بھی جا کے سو جی، بڑے فولے تو 6-7 چار۔ نبی نے بڑی محبت سے کہا۔ اگلی رات علی کی 13 مہندی تھی۔ ناری سمیت ہم سب گھر والے نبی کے گھر پر موجود تھے۔ علی پہلے لباس میں ملبوس ایک جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ علی کے ہاتھوں میں گلاب اور موتیے کے گجرے تھے اور بالوں میں گیندے اور موتیے کے پھول سجے ہوئے تھے۔ پھولوں کے اوپر اس پہ سر پر ایک پتلا سا دوپٹہ تھا اور اس نے جو پہلا جوڑا پہنا ہوا تھا وہ بھی پتلا سا ہی تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی 12 مہینے چادر میں لٹکی رہنے والی علی کو کیا ہو گیا ہے۔ آج اتنے سارے لوگوں کے درمیان اس کے سر پر صرف ایک پتلا سا دوپٹہ ہے۔ بس جب علی سے نظر ہٹا کر دیکھا تو سب عورتوں کا یہی حال تھا۔ سخت سردی میں بھی سب عورتوں نے ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے، سویٹرز اور گرم چادروں کے بغیر۔ کچھ خواتین نے تو آدھے بازو والی قمیضیں بھی پہن رکھی تھی۔ یار اللہ، شادی کے موقع پر ان عورتوں کو سردی کیوں نہیں لگتی؟ میں نے دل میں سوچا، خیر میرے سوچنے سے کیا ہوتا ہے، یہ تو عورتوں کا ذاتی معاملہ تھا۔ سب نے علی کو مہندی لگائی اور منہ میٹھا کروایا۔ جب میری باری آئی تو میں وہاں سے کھسک گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔
بارات کے کھانے کے لیے نبی کے ابا نے ایک بیل خرید رکھا تھا۔ نبی کے گھر کے پاس ہی ایک اسکول میں بارات کے لیے کھانا تیار ہو رہا تھا۔ رات بھر میں اور نبی براتیوں کے لیے کھانا تیار کرواتے رہے۔ نبی کے ابا کو صرف ایک فکر تھی کہ کہیں کھانا کم نہ پڑ جائے۔ ان کی پریشانی سمجھ آتی تھی کیونکہ بارات بوجھانوالا سے جو آ رہی تھی۔ صبح فجر کے بعد نبی کے ابا اور ان کے کچھ قریبی رشتے دار وہاں آئے۔ شاباش پترو، تم لوگ اب جا کے سو جاؤ، 10 بجے اٹھ جانا، پھر جہاز بارات کے بیٹھنے کا انتظام بھی کرنا ہے۔ نبی کے ابا نے مجھے اور نبی کو شاباش دی۔ ہم دونوں تھکے ہوئے تھے۔ نبی کے گھر پر تو مہمانوں کا رش تھا۔ میں نبی کو اپنے ساتھ اپنے ہی گھر لے آیا۔ ہم دونوں میرے کمرے میں سو گئے۔ ہمارے گھر کے شہر میں ایک شور اٹھا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا تو 8:30 ہی ہوئے تھے۔ نبی کی طرف دیکھا تو وہ مزے سے سو رہا تھا۔ شہن کا شور چیخون میں بدل گیا۔ مجھے کچھ تشویش ہوئی۔ میں آنکھیں ملتے ملتے اپنے بستر سے اٹھا۔ میں کمرے کا دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ دروازے کا تختہ میرے ماتھے پر زور سے لگا۔ میرا سر چکرا گیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ فرید بیجر ہاتھ میں پستول تھامے اندھیرے سے نمودار ہو اور اس نے آتے ہی مجھے گریبان سے پکڑ کر پستول کی نلی میری گردن پر رکھ دی۔ میں غیرتا آستین کے سب تجھے ہماری بہن ہی ملی تھی۔ میری آنکھوں سے اندھیرا ہٹا تو میں نے دیکھا نیند پھوٹی یہ دونوں بہنیں فرید کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی تھی اور میری امی فرید کے آگے ہاتھ جوڑ کر فرید پتر معاف کر دے اسے امی جی، آپ کیوں معافی مانگ رہی ہے؟ مجھ سے اپنی ماں کا رونا نہیں دیکھا گیا۔ اسی دوران نبی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ میرا گریبان اپنے بھائی کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے چیخا، لالا فرید چھوڑ اسے، یہ میرا یار ہے، یہ یار نہیں یار ماں ہے۔ پوچھ سید بے غیرت سے فرید آنکھوں میں اندھارے لیے گر جا۔ کیا پوچھو؟ نبی میرے اور اپنے بھائی کے درمیان آتے ہوئے غصے سے چلایا، اس نے ہماری بہن کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ فرید نے غصے سے نبی کو دھکا دیا۔ اس دھکے کی وجہ سے میرا گریبان بھی فرید کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ نبی دیوار کے ساتھ گرا اور میں اپنے بدن پر فرید نے مجھ پر پستول تان دی۔ اس سے پہلے کہ فرید کی چلائی ہوئی گولیاں مجھ تک پہنچتے علی مجھ پر جگہ بن کر تن گئی۔ دونوں گولیاں علی کو لگی۔ اللہ کی قسم لالا محروز بے قصور ہے، محروز بے قصور ہے۔ یہ سب ظفروں نے کیا ہے؟ علی کے ہونٹوں پر یہ الفاظ تھے۔ علی کے جسم سے بٹے ہوئے خون کو دیکھ کر نبی درد سے تڑپا اور فوراً اسے اپنے بازو میں اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف بھاگا۔ سب اسی کے پیچھے بھاگے سوائے میرے اور فرید کے۔ فرید بت بنا کھڑا تھا اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ فرید کو تو چپ سی لگ گئی تھی اور میں خود کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا تھا۔ فرید کی نظریں علی کے خون پر تھیں جو فرش پر کئی جگہ بکھرا ہوا تھا، اور میری نظریں چند منٹ پہلے والا منظر دیکھ رہی تھی جب اسی فرش پر میری دونوں بہنیں فرید کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی تھی اور میری ماں ننگے سر اور ننگے پاؤں کھڑی ہو کر ہاتھ جوڑے فرید سے میری زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ فرید نے اب بھی پستول کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کا پستول والا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، فرید لالا 2 گولیاں میرے سینے میں بھی اتار دو، اس بے قصور کو تو تم نے مار ڈالا۔ فرید زور سے چیخ مارتے ہوئے وہاں سے بھاگا۔ علی میری نظروں میں بھاگتے ہوئے فرید کا طاقت کیا تو سامنے نانی کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے میرے ماتھے سے بتے ہوئے خون پر اپنے شانوں سے چادر اتار کر رکھ دی۔ دروازہ لگنے سے میرے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا جس کی مجھے خبر ہی نہیں تھی۔ میرے ماتھے سے خون کا ایک قطرہ فرش پر بکھرے ہوئے علی کے خون پر جا کر گرا اور اس میں گم ہو گیا۔ ماتھے کی مرہم پٹی کے بعد میں ہسپتال جانے لگا تو امی نے مجھے روک لیا۔ محروز تم ہسپتال مت جاؤ، فرید تمہیں بھی قتل کر دے گا۔ عائشہ جانے دو اسے، نانی نے امی کو حکم دیا۔ کیسے جانے دو مرجی؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے جس نے اس کے حصے کی گولیاں اپنے جسم پر کھائی ہے، وہ بھی ایک ہی ہے۔ نانی نے میری طرف دیکھ کر مجھے کہا، تم جاؤ محروز۔ میں جانے ہی لگا تھا کہ ابو جی پھولی ہوئی سانس کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ مجھے غور سے دیکھنے کے بعد محبت کے ساتھ سینے سے لگا لیا، پھر میرے ماتھے کی چوٹ کو دیکھنے لگے۔ اس کے بعد میرے سارے جسم کا جائزہ لیا۔ جب ان کو تسلی ہو گئی کہ مجھے صرف ماتھے پر ہی چوٹ لگی ہے، پھر ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر مارنے کے بعد پوچھنے لگے، تم نے علی کے منڈیتر کو خط کیوں لکھا؟ یہ سننے کے بعد میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے ابو سے اپنی صفائی میں صرف اتنا کہا، میں نے کوئی خط نہیں لکھا۔ محروز جھوٹ مت بولو، 2 دفعہ تم نے اس لڑکے کو فون کیا تھا، اس نے تمہاری بات پر یقین کرنے سے انکار کر دیا تو پھر تم نے اسے خط لکھا۔ میں وہ خط خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی جھوٹ ہوتا ہے، نانی نے بتایا۔ ٹھیک کہہ رہی ہے بی بی جی آپ۔
ابو نے نانی کی بات سے اتفاق کرنے کے بعد میری طرف دیکھتے ہوئے مجھے کہا تم بھی ہسپتال سے ہو آؤ۔ ابو یہ بول کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگے تو نانی نے فکر مندی سے پوچھا ماجد بیٹا علی کیسی ہے بی بی جی؟ ڈاکٹر بتا رہا تھا کہ جان بچ جائے گی اس کی، ہم سب گھر والوں کی جان میں جان آئی، خاص طور پر میری بہنوں کی جو گھر کے ایک کونے میں سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ ابو جی اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے میری طرف دیکھ کر بولے اب چلے بھی جاؤ، آپ بھی کمال کرتے ہیں، اسے ہسپتال کیوں بھیج رہے ہیں؟ امی نے ابو کے پیچھے جاتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا نیروز بے قصور ہے، پھر اسے تھپڑ کیوں مارا؟ محبت میں اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے آخری بات ابو کی مجھے سنا دی۔ محبت میں نانی نے ذہین مسکراہٹ کے ساتھ ابو کے الفاظ دے رہے جیسے وہ سب کچھ سمجھ گئی ہو، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، انور کو کس نے فون کیا اور خط کس نے لکھا؟ علی نے تو ظفروں کا نام لیا تھا۔ میں ہسپتال پہنچا تو کوریڈور میں ہی مجھے علی کا تقریباً سارا خاندان نظر آ گیا۔ علی کے سسرال میں سے بھی چند لوگ وہاں موجود تھے۔ خلیل مجھے دیکھ کر میری طرف خود ہی آ گیا اور مجھے ایک کونے میں لے جاتے ہوئے بولا سب پتہ چل گیا ہے یہ کس کی شرارت تھی؟ میں نے حوصلہ کر کے پوچھا کس کی یہ پتہ نہیں چلا؟ خلیل نے بھوری صورت بناتے ہوئے جواب دیا۔ میں اس کی عقلمندی پر دل میں مسکرایا۔ اس کے باوجود خلیل نے اپنی طرف سے دان شمدانہ انداز اپناتے ہوئے مجھے بتایا بارات کا کھانا میں نے گجرات والا بھجوا دیا ہے، جیسے ہی علی ٹھیک ہوتی ہے ہم انور اور علی کا نکاح بھی کر دیں گے۔ لالا اب علی کا نکاح انور کے ساتھ نہیں ہوگا۔ نبیل نے خلیل کے سامنے آتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا کیا بکواس کر رہا ہے؟ تو خلیل غصے میں بھڑک اٹھا تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ خلیل کی گھن دیوٹ سے سارے رشتے دار اکٹھے ہو گئے تھے۔ ہاں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ سب تیرے سارے کا کیا کرایا ہے؟ اگر وہ میرے سامنے آ گیا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ نبیل نے چیخنے کی بجائے راودار آواز میں کہا کیوں شور بچایا ہوا ہے؟ نبیل کے ابا جی نے وہاں آنے کے بعد پہلا سوال یہی پوچھا تھا۔ ابا جی یہ کہتا ہے علی کا نکاح انور کے ساتھ نہیں ہوگا۔ خلیل نے شکایتی انداز میں اپنے ابا جی کو بتایا کچھ سوچ کر ہی کہا ہوگا، اس نے پڑھا لکھا ہے۔ تیری طرح دنگل نہیں آدھی بات سن کر ہی پستول لے کر نکل پڑا تھا، ڈر کر میری دھی بچ جائے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو باقی گولیاں میں تیرے سینے میں ماروں گا۔ نبیل کے ابا جی نے بڑے ضبط کے ساتھ یہ بات کہی۔ وہ سب کے سامنے رونا نہیں چاہتے تھے۔ نبیل اپنے ابا جی کو وہاں سے لے گیا، باقی رشتے دار بھی دائیں بائیں ہو گئے۔ آخر میں خلیل اور میری وہاں کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر بھابھی سوہرا جلدی سے وہاں آئی اور آتے ہی سرگوشی کے انداز میں خلیل سے کہنے لگی دماغ تو تیرا خراب ہو گیا ہے۔ خلیل اچھا ہی ہے جو علی کی برات نہیں رہی، اب دیکھتی ہوں کہاں بیاہتے ہیں علی کو تو اپنی بک بند کر، تیرا بھائی اتنا بے غیرت ہوگا یہ میں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ خلیل نے سوہرا کو بھوری ڈلی، آنکھیں مت دکھا، بات کو سمجھ بوجھان والا، علی کی شادی نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی، کس سے ہوگی؟ خلیل نے پوچھا۔ ظفروں سے سوہرا نے اپنے بھائی ظفر کا نام لیا تو خلیل کی آنکھیں کھل گئی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ خلیل نے سوہرا بھابھی کو غیر برساتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا نیروز تیرے لڑے کو بات دیر سے سمجھ آتی ہے۔ سوہرا بھابھی نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ جیسے ہی سوہرا بھابھی نے خلیل کی طرف دیکھا تو خلیل نے ایک زور کا تھپڑ سوہرا بھابھی کے گال پر رکھ دیا۔ سب سمجھ گیا ہوں، خلیل نے دھارک پیشتے ہوئے کہا۔ سوہرا بھابھی ہکی بکی اپنے گال پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں سوہرا بھابھی کو کوئی تصویر دیتا، محروز نبیل نے مجھے دور سے آواز دی۔ ہم تینوں نے نبیل کی طرف دیکھا۔ میں نبیل کی طرف جانے لگا تو سوہرا بھابھی نے برا سا منہ بناتے ہوئے مجھ سے درخواست کی نبیل سے کچھ مت کہنا محروز۔ جی